دوائی اثر نہ کرتی، مرض بڑھتی جا رہی ہے، شدت سے بلبلا رہا ہے، درد سے کرب سے چیختا چلاتا دعائیاں دیتا۔ بالآخر ایک عالم دین اس لشکر میں شامل تھا جس کا نام شامول ہے۔ اس نے اس کے سینئر وزیر سے کہا کہ اگر بادشاہ صحت چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، میرے ساتھ الگ سیپریٹ کمرے میں ملاقات کرے۔ اس علیحدگی کی ملاقات میں جو جو باتیں پوچھتا جاؤں وہ صحیح صحیح بتائے، سچ بولے، مرض کا علاج ہو جائے۔ وہ بادشاہ بھی ٹھیک ہوتے تھے، آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ جھوٹ کے پلندے، فراڈ کے پلندے، اندر اور بیر اور منافقت، عوام کے سامنے اور اندر اور۔ وہ لوگ دل کے سچے تھے۔ جس انسان کو سامنے موت رقص سنا نظر آتی ہے، جس کو ڈراؤنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں، مجھ سے کوئی علاج کر کے دکھائے تو صحیح۔ علیحدگی میں وہ عالم دین لے گئے، ان سے چند سوالات کیے بادشاہ سلامت سے۔ بادشاہ سلامت جواب دیتا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک سوال پوچھتا ہے، اے بادشاہ سلامت، کیا تم نے اس اللہ کے گھر کے گرانے کا ارادہ عزم کر لیا؟ کیا اس شہر کے باشندوں کو قتل عام کی نیت کی ہے؟ اس نے کہا کر لیا، مشاورت بھی کر لی ہے، اپنی کابینہ سے فارمولہ طے کر لیا ہے کہ میں اس گھر کو گراؤں گا، اس کے ماننے والوں کا قتل عام کروں گا۔ وہ عالم دین کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہی تیری بربادی کا سبب ہے، یہی تیری مرض کی جڑ ہے۔ اب تیری مرض کی تشخیص میں نے کر دی ہے۔ اب دو ٹوک بات میں کہہ رہا ہوں، فوراً اس پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی مانگ، اس ارادے کو ترک کر دے کہ اللہ کے گھر کا گرانا بہت بڑا ظلم ہے، اس گھر کے مجاوروں کو قتل عام بہت بڑا گناہ ہے، اس سے سچی توبہ کر اور اس گھر کی خدمت کا ارادہ کر، تیری مرض ابھی دور ہو جائے گی، تیرا درد کافور ہو جائے گا۔ جو ہی عالم دین نے اس کو دو ٹوک بتا دیا کہ مرض کی تشخیص یہی ہے، اس گھر کا گرانا، اس گھر کے مجاوروں خادموں کا قتل عام کرنے کا ارادہ، یہی تیرے مرض کی جڑ اور بنیاد۔ جو انسان موت کو دیکھ رہا ہو، بلبلا رہو، تڑپ رہو، کئی دنوں سے علاج کرتے کرتے کوئی علاج کارگر ہوتے ہی نہیں، اس نے شکر کیا کہ بات حقائق تک تو پہنچ گئی، فوری توبہ کی، رب سے معافی مانگی، عالم دین کو گواہ بنا دیا کہ تم گواہ بن جاؤ، میں اس رب سے معافی مانگتا ہوں، میں زندگی بھر اس گھر کی خدمت بھی کروں گا، اس کے مجاوروں خادموں اہل مکہ کی خدمت بھی کروں گا، تم گواہ بن جاؤ میں سچی توبہ کروں۔ عالم دین ابھی اس کے کمرے میں موجود ہے، درد دور ہے، مرد کفور ہے۔ کہتا بلاؤ میرے وزیر سینئر، وزیر خزانہ کو۔ وزیر خزانہ کا نام اماریس تھا۔ فرمایا اماریس کو بلاؤ، میں اس کو فوری حکم دیتا ہوں کہ پورے اہل مکہ کی کل دعوت عام ہوگی۔ دعوت عام ہوگی لیکن مینیو خاص ہوگا۔ جتنے ہمارے وسائل ہیں، جتنی ہماری طاقت ہے، اچھے سے اچھے کھانے دیں گے، لیکن دعوت سب کو ہے۔ عام پانی کی جگہ اچھے شربت شہد کے رکھو۔ اٹھا اللہ کے گھر کا طواف کیا، گڑ گڑا کے رویا۔ ان گھڑے پتھروں سے بنا ہوا گھر تھا، نیت کی کہ اس کو خوبصورت کوئی لباس نہ پہنا۔ اس نے ایک ریشمی خوبصورت لفافہ غلاف بنا کے چڑھا دیا، اس گھر کو خوبصورت بنایا، لیکن رات کو اشارہ ملا بادشاہ یہ لباس پسند نہیں آیا، تو وہ اتار دیا۔ دوسرے دن
خوشبودار قسم کا کپڑا خرید کر فوری حکم دیا کہ آج ہی تیار کر کے اس گھر کو پھر غلاف پہناؤ. خوشبودار کپڑے سے غلاف بنا دیا، لیکن پھر اشارہ ملا یہ قبول نہیں ہے، اتار دیا. تیسرے دن برد یمانی کا خوبصورت کپڑا خرید کر اس سے گھر تیار کیا، اس کا لفافہ، اس کا غلاف، اس کا خوبصورت قسم کا غلاف جو کعبۃ اللہ کو وہ تیار کرایا، وہ چڑھایا، وہ قبول ہو گیا. اس نے پورے مکہ کی دعوتیں عام کر دی. کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کے اندر اس وقت بت موجود تھے، ان بتوں سے کعبے کو صاف کرا، بتوں کی نجاستوں غلاظتوں کو ہٹایا، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کے معافی مانگی. کچھ دن گزارے، کچھ دن گزارنے کے بعد آگے رخ کرتا ہے شہر یثرب کا. جب یثرب کے قریب پہنچتا ہے، اس دور میں پرانے شہر میں ان کے دروازے ہوتے تھے، فصیلیں ہوتی تھی. رات کو لوگ دروازے بند کر دیتے تھے. لاہور شہر کے بھی دروازے تھے، بھیرا شہر پرانے دروازے تھے، ملتان کے دروازے، فلاں گیٹ، بھاٹی گیٹ، موچی گیٹ، فلاں فلاں. تو یہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے، رات کھلے نہیں ہوتے تھے. جس وقت پہنچا تو انہوں نے دروازے بند کر دیے. اتنا بڑا لشکر، چھوٹی سی بستی، لیکن اہل یثرب نے بھی استقبال نہیں کیا. نہ ڈرے ہیں، نہ خوف زدہ ہوئے، نہ پریشان ہوئے، حسب معمول زندگی گزارتے رہے. کافی عرصہ گزر گیا، کئی ہفتے مہینے گزر گئے، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. بادشاہ سلامت اب جلد بازی نہیں کرتا، کیونکہ پہلے ایک ٹھوکر لگ چکی ہے، جھٹکا لگا ہوا ہے کہ کوئی کام جلد بازی کا نہیں کرنا، سوچ کے چلنا ہے، سمجھ کے چلنا ہے. پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے. ایک دن کہتے ہیں میں سروے کروں گا، اس یثرب کے ارد گرد کا چکر کاٹتا ہوں، حالات کا میں خود جائزہ لیتا ہوں، معائنہ کرتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں. کیا دیکھتا ہے؟ اس شہر کے ارد گرد اس کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، سپاہی موجود ہیں. ان سپاہیوں کے پاس کھجوروں کی گٹھڑیاں موجود ہیں، کھجوریں بھی موجود ہیں، اچھی نسل کی. آج ہی دنیا میں سب سے اچھی کھجور مدینہ پاک کی ہے. دیگر شہر میں کھجوریں ہیں، بصرہ کے بھی ہیں، دیگر اشار مختلف جگہوں پہ کھجوریں ہیں، لیکن جو مدینہ پاک کی کھجوریں ان کا معیار ایک نمبر ہے. اچھی کھجور ان کے پاس موجود بھی ہیں اور ان کی گٹھلی موجود ہیں، گٹھلی. سپاہیوں سے پوچھتا ہے بھائی یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے تو شدان میں، ہمارے سامانے رست میں یہ چیزیں نئی کھجوریں، یہ سرزمین کا تحفہ ہے، یہ تمہیں کس نے دیا، کہاں سے حاصل کی ہے؟ فوجی بتاتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ رات جب نصف سے ڈل جاتی ہے نا، یہ لوگ فصیل پہ چڑھتے ہیں، دیواروں پہ چڑھ کے گٹھلیاں بھر بھر کے بوریاں ہمیں پھینکتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہم وہ کھا رہے ہیں. حیران پریشان ہے، عجیب معاملہ ہے. ہم کئی ہفتوں مہینوں سے ان کا گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں، ان کا ناچکا بند کر رکھا ہے، کوئی چیز اندر جانے نہیں دیتے، ان کو باہر نکلنے نہیں دیتے، ان کے جان کے در پہ ہیں. اور یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ ہمارے فوجیوں کو، دشمنوں کو خوراکیں دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، کھجوریں دیتے ہیں. ذہن میں پچھلا جھٹکا موجود ہے. صبح اپنے خاص ایک وفد تیار کیا، سفارتی وفد، ڈیلیگیشن تیار کر لیا کہ جاؤ ان کے سرداروں سے ملاقات کرو، ان سے پوچھو تم کون لوگ ہو، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہارے کیا نظریات افکار ہیں، اس چیز کی وضاحت کرو. ہم اتنے مہینوں ہفتوں سے یہاں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، ہمارا رویہ تمہارے ساتھ معاندانہ ہے، تمہارا انداز بڑا مہمانانہ ہے، بڑا ایثار والا ہے.
محبت پیار والا ہے. ہم ظلم کرتے ہیں تم پیار کرتے ہو. کیا صورتحال. وفد گیا, ان کے رؤساء سے عمراء سے ملا کہ ہمیں بادشاہ سامت میں بھیجے, ہم ٹیبل ٹاک کے لیے آئے ہیں, نظریات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے آئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سامت کو بتا دو ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم دور دراز علاقوں سے آئے ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم تورات زبور کے ماننے والے ہیں, الہامی آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنے والے ہیں, ہماری کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا, وہ چاند مکے میں طلوع ہوگا, مکے والے اس کے اوپر بہت زیادتیاں کریں گے, ظلم کریں گے, زندگی ڈوبر کر دیں گے, دشوار کر دیں گے. پھر اس ماہ کامل نے ہجرت کر کے اس سرزمین پہ آنا ہے, یہاں ڈیرا لگانا ہے اس محبوب نے, یہی اس کا وصال ہوگا, یہی اس کا روزہ پاک ہوگا. ہم اس محبوب کی خاطر یہاں آ کے بیٹھے ہیں کہ جب محبوب آئے گا, آخر زمان نبی کا ظہور ہوگا, مکہ والے نکال دیں گے, ہم اس نبی کے غلام بن جائیں گے, انصار بن جائے گی, مددگار بن جائیں گے, اس کے جان نثار بن جائیں گے. ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں, ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے. ہم نے ان کتابوں میں تورات زبور میں پڑھا ہے کہ وہ نبی آخر زمان کی شان کیا ہوگی. اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ دشمنوں کو دعائیں دے گا, وہ پتھر برسائیں گے, وہ ان کو رحمت کی دعا دے گا. اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ, ویریاں لی بھی چدراں بچھاؤندا رہا, گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہا. ہم اس نبی رحمت کی صفات کو, ہم اس نبی رحمت کی سیرت کو, ان کی علامات کو, ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس نادیدہ محبوب کے آنے سے قبل ہمارے مزاج میں اس کی سیرت ڈھل جائے, ہم اس کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں. اس لیے ہم یہ عادتیں اپنا رہے ہیں. یہ دشمنوں کو کھانے کھلانے, یہ اس نبی رحمت کی شان ہے. ہم اس لیے تمہیں کھجوریں دے رہے ہیں. ہوش آ گئی, سمجھ آئی, یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ مجھے اجازت دو, میں اس شہر میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, میں اس شہر کا طواف کرنا چاہتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ اس عقیدے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس نبی رحمت کی انتظار میں میں بھی تمہارے ساتھ شامل. اب میں فاتح بن کے نہیں, مفتو بن کے, میں آقا بن کے نہیں, غلام بن کے اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تم اجازت دو تو میں داخل ہو جاؤں. موسٹ ویلکم. اگر تم حضور کی محبت میں آنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, دروازے کھول دیتے ہیں. وہ بادشاہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اس شہر چھوٹے سے اندر داخل ہوتا ہے. اس کی باتیں سننے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں, دل میں بٹھانے والی ہیں. وہ بادشاہ پورے لشکر کی قیادت کرتا ہے, قائد ہے اس پورے جلوس کا, گواہ بناتا ہے اے یثرب کی دیواروں تم گواہ بن جاؤ, اے یثرب کی فضاؤں تم گواہ بن جاؤ, اے یثرب کی ہواؤں تم گواہ بن جاؤ, اے یثرب والو تم گواہ بن جاؤ, میں ملک طبال و میری اس نبی رحمت کا غلام بن کے آ رہا ہوں. اس نادیدہ محبوب کی محبت میں چور ہو کے آ رہا ہوں, اپنے آپ کو مٹا کے خادم بنا کے آ رہا ہوں. تم گواہ بن جاؤ, میں اس نبی رحمت کے آنے سے قبل اس پہ ایمان لاتا ہوں, اس کی تمام صفات پر, اس کے تمام کمالات پر میں ایمان لاتا ہوں. تم میرے شاہدی بن جاؤ. یہ ملک طبہ اس شہر میں آیا تھا, اس شہر کی دیواروں کو, اس سرزمین کو, ان دروازوں کو, ان مکینوں کو سب کو گواہ بنا کے گیا کہ میں حضور کا غلام آ رہا ہوں. پھر وہ لکھتا ہے سارے شہر کا طواف کرتا ہے, گلی گلی جاتا ہے, گھومتا ہے, ہر جگہ
عجیب منظر ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہیں، بادشاہوں کی گردنیں اکڑی ہوتی ہیں، اس کی گردن جھکی چکی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، آنسو گر گرے ہیں، آواز میں سوز و گداز ہے، محبت کا انداز ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر، تو بھی گواہ بن جا، یہ سوالے بھی بن جائیں، یہ درود دیوار بھی بن جائیں، اے آسمان میں تمہیں اسلام کرتا ہوں کہ اس شہر کی چھت پر تمہیں شرف مل گیا، اے سورج تمہیں میں سلام کرتا ہوں، تیری کرنیں شہر پہ آ رہی، جا محبوب آئے گا جس کے صدقے تمہیں روشنی ملے، اے چاند میں تمہیں سلام کرتا ہوں جس کی روشنی اس شہر پہ پڑ رہی ہے، تمہیں روشنی صدقہ مصطفیٰ کا ملے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اندازہ لگاؤ ابھی سرکار تشریف نہیں لائے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا جلوس نکالتے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، تو کبھی نبی کا جلوس کس نے نکالا تھا؟ سرکار کے زمانے میں جلوس نکلا، کوئی جھنڈے تھے، کوئی نعرے لگے تھے؟ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، تعصب کی عینک اتار کے مطالعہ کرو تمہیں نظر آئے گا ملک طبہ حمیری 1000 سال قبل اس کا لشکر یہ نعرے لگاتا ہے، یا محمد آ، یا محمد آ۔ ابھی محبوب کو دیکھا نہیں، لیکن نعرے یا محمد اس وقت بھی انہوں نے 1000 سال پہلے لگائے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، سرکار کے زمانے میں جلوس نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ اس کے پاس 400 علماء تھے، تمام علماء کے لیے اچھے مکانات بنوا دیے، اس زمانے کے مطابق اچھے بنگلے بنوائے، سب سے اچھا بنگلہ اس عالم دین کے لیے بنوایا جس نے مکے میں اس کا علاج کیا تھا، جس کا نام شمول تھا، اس کو اچھا بنگلہ بنوا کے دیا۔ یمن کے حالات خراب ہو گئے، واپس جانا پڑا، پھر ایک خط لکھتا ہے، خط حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، یہ خط ملک طب العمیری کی طرف سے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء علیہ تحیت والثناء کے نام لکھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خادم بھی ہوں، غلام بھی ہوں، میری خواہش ہے کاش آپ میری زندگی میں تشریف لائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، جب مکہ والے آپ کو ستائیں تو میں آپ کا مددگار بن جاؤں، میں آپ کا معاون بن جاؤں، میں آپ کا خدمتگار بن جاؤں، آپ سے ہر دکھ درد کو دور کر جاؤں، کاش مجھے وہ وقت مل جائے میں آپ کی خدمت کا موقع پاؤں۔ یا رسول اللہ، اگر میں زندگی میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں، خدا را مجھے روز معاشر اپنی امتیوں میں شامل کرنا، مجھے میدان حشر اپنی شفاعت عطا فرمانا، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لینا، یہ میری التجا ہے۔ مور لگائی، خط بند کر دیا، مکفل کر کے اس عالم دین شمول کے حوالے کیا، کیا شمول اگر تیری زندگی میں میرے آقا تشریف لے آئیں، ان کی خدمت میں دست دستہ میرا سلام عرض کر، اگر تیری زندگی میں نبی رحمت تشریف نہ لائیں، اپنی نسل در نسل در نسل یہ وصیت کرتے جانا، یہ میری امانت میرے محبوب آقا کی بارگاہ میں پہنچانا، یہ تیری ذمہ داری، اس فرض کی کوتاہی قطعاً گوارا نہیں، ہر حال میں اس امانت کی حفاظت بھی رکھنا، میرے آقا تک یہ میرا پیغام سلام ریٹن عرض کرنا۔ مدتیں بیت رہی ہیں، 10 صدیاں بہت ٹائم ہے، انتظار کی گھڑیاں مشکل ہوتی ہیں، انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ لمحے دنوں میں بدلتے ہیں، دن ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدلتے ہیں، مہینے سالوں میں بدلتے ہیں، سال صدیوں میں بدلتے ہیں، انتظار گھڑیاں مشکل ہوتی ہیں، قربانیاں لوگوں کے ذوق ایمان پہ 10 صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کے ذوق شوق میں کمی نہیں آتی، حالات بدلتے ہیں بدلتے رہیں، لیکن ان کے ذوق محبت میں کمی نہ آئی، اتار چڑھاؤ سے ان کے ذوق میں کمی نہیں آئی، وہ انتظار میں وہی بیٹھے ہیں، ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں۔ مگر طبہ یمن کے حالات کی خرابی سے واپس چلا گیا،
پھر وہ وقت آ گیا جس وقت کے انتظار میں اہل یثرب وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ کے محبوب ہجرت فرما کے بنی سلیم قبیلہ میں آ گئے۔ وقت تھوڑا سا شارٹ ہے، میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں۔ وہاں آپ نے پہلی نماز جمعہ ادا کی، ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی جس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے، اس سے سالہ تقویٰ کے اوپر مسجد کی بنیاد۔ مکہ میں آپ کی گرفتاری کے لیے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، اعلان کیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی ابو بریدہ اسلمی 70 سوار لے کر سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم 5 منٹ رہتا ہے۔ جس وقت سامنے آیا سرکار نے نگاہ فرمائی، توجہ فرمانے کی دیر ہے، پوچھا من انتا، اور تو کون ہے؟ کہتا نا اسلمی۔ فرمایا ان کنت اسلمی فاسلم، اگر اسلمی ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا ہوں؟ ابو بریدہ اسلمی کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، ایک روب سا پیدا ہوا، میں نے بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 70 سوار ساتھ، 70 شاہ سوار ساتھ ہیں۔ جب دیکھا ہمارے آقا نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بھی ہما یاراں جنت ہما یاراں دوزخ، کسی کی قیادت میں آئے ہیں، کسی کی قیادت میں آگے بھی چلے۔ نماز جمعہ ادا ہو گئی۔ اتنے میں مدینہ سے وفد انتظار کرتے تھے، شام تک دیکھتے تھے محبوب کا راستہ، پھر شام ہوتی سورج ڈھلتا وہ بھی اتر جاتا۔ انتظار کرتے کرتے انہوں نے ایک وفد بھیجا، ان کو پتہ چل گیا سرکار تشریف لائے بنو سلیم قبیلہ میں۔ اس قبیلہ میں ایک آدمی بھیجا گیا جس کا نام تھا ابو یعلا۔ ابو یوب انصاری نے ان کے پاس وہ رکا تھا جو خط ملک طبع حمیری کا تھا، ان کو دیا کہ جلد سے جلد اس کو آقا کی بارگاہ میں جا پیش کرو۔ پہنچے، وفد آیا، جمعے کی نماز ہو چکی ہے، سرکار جلوہ فروز ہیں، کچھ بنی سلیم قبیلہ کے لوگ موجود ہیں، کچھ مدینہ سے ریسیو کرنے والے موجود ہیں، کچھ وہ 70 سوار جو گرفتار کرنے آئے تھے ہمیشہ کے لیے سرکار کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جہاں نثار بن گئے وہ بھی ساتھ شامل۔ ابو یعلا سامنے آیا، فرماتے ہیں تعال ابو یعلا میرے قریب ہو، تمہارے پاس میرا خط ہے وہ مجھے جلد پیش کرو۔ ابو یعلا کہتے ہیں مجھے خبر نہیں تھی، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تم جادوگر نظر نہیں آتے۔ فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس میرا خط ہے؟ اس کا ضرور ہے۔ ابو یعلا کہتے ہیں میں نے پہلے سرکار کا دیدار نہیں کیا تھا، نہ سرکار نے مجھے دیکھا تھا، لیکن سرکار نے بائی نہیں مجھے پکار فرمایا میرا خط دے دے۔ خط کھولا، خط پڑھا، سرکار فرماتے مرحباً بخی سہل، اے میرے بھائی ملک طبع، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں، میں تمہیں اپنی امت میں شامل کروں گا، تمہیں شفاعت عطا کروں گا۔ آپ نے سب کو گواہ بنا فرمایا 3 مرتبہ یہ میرا بھائی ہے، سہل میرا بھائی ہے، نیک بھائی ہے۔ اب جلوس چلنے لگے۔ نماز جمعہ کے بعد جلوس چلتے ہیں تو ہم جھنڈے بھی لے کے چلتے ہیں، اس جلوس میں جھنڈا کوئی نہیں تھا۔ وہ سردار کہتا ہے یا رسول اللہ جھنڈا نہیں ہے، جلوس روانہ ہو چکا ہے، مدینے والوں کو انتظار ہے، جھنڈے کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اب روانہ ہو چکے، جھنڈے کا انتظام کیسے کریں گے؟ عرض کی تم اجازت فرماؤ، جھنڈے کا انتظام کرنے سے غلام کا کام ہے۔ فرمایا اجازت ہے۔ وہ سردار تھا، سردار پگ باندھتے تھے بڑی بڑی، اپنے سر سے پگ اتاری، نیزے پہ بلند کر کے سرکار کی اجازت سے سامنے چلنے لگ گیا تاکہ دور سے مدینہ والوں کو پتہ چل جائے کہ سرکار کا جلوس آ رہا۔ کیسے نادان لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں جلوس نہیں نکلا، سرکار خود جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں۔ حضور کی آمد پہ جلوس مدینہ میں آمد ہو رہی ہے، جب شہر میں پہنچتے ہیں عجیب سما ہے، شہر سجا ہوا ہے، عورتیں مکانوں کی چھت پہ مصطفیٰ کا استقبال کر رہے ہیں، گھر گھر سجا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بنی نجار قبیلہ کی
وہ گیت گاتی ہیں دف بجا کر، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا بعد آج اللہ دائی۔ وہ بچیاں گیت گاتی ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم پہ بیٹا کی گھاٹیوں سے ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اپنی قسمت پہ ناز کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اس انعام پر، اس نعمت کبرا پر شکر ادا کریں۔ ہر گھر کی خواہش ہے سرکار میرے مہمان بن جائیں، اشارے کرتے ہیں، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں اس میری اونٹی کو چھوڑ دو، انا معمورا، یہ اللہ کے حکم سے پابند ہے، جہاں بیٹھے گی وہاں میں رک جاؤں گا۔ اونٹنی کہیں کسی مالک کے سامنے نہیں، کسی بڑے بنگلے کے سامنے نہیں، ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور سامان یہاں رہنے دو، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں۔ اور میں نہیں، المرء مع رحلہ، یہی میں نے حدیث تلاوت کی ہے شروع میں کہ سامان کے ساتھ مرد ہوتا ہے، اپنا سامان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ المرء مع رحلہ، مرد اپنے سامان کے ساتھ رہے گا، جہاں اونٹنی رک گئی ہے میں یہی رہوں گا۔ اب تاریخ سامنے آ رہی ہے کہ وہ علامہ زید الدین مراغی لکھتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، یثرب میں پہنچے، آپ ابو ایوب انصاری کے مکان پر نہیں ٹھہرے تھے۔ ابو ایوب انصاری تو امین تھا، محافظ تھا، نگہبان تھا۔ 10 صدیاں پہلے، 1000 سال پہلے سرکار کی خاطر یہ مکان ملک طبہ تعمیر کرا کے گیا تھا۔ سرکار اپنے مکان پہ آ رہے ہیں جو 1000 سال پہلے ملک طبہ نے مصطفیٰ کے لیے تیار کرایا تھا، شمول نامی کو پابند کیا تھا، نسل در نسل میرے آقا کے آنے تک یہ امانت ان کے سپرد کرنا۔ تو سرکار ابو ایوب انصاری کے مکان پہ نہیں تھے، اپنے مکان پہ تشریف لائے جو 1000 سال پہلے ایک عاشق رسول سرکار کی آمد کے لیے تیار کر کے گیا تھا۔ تو یہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی محبوب دنیا میں تشریف لایا نہیں، ان کی آمد سے پہلے نعرے بھی لگ رہے ہیں، یا محمد یا رسول کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مدینہ شہر میں جلوس نکلتا ہے، حضور کے میلاد کی خوشیوں میں حضور جب مدینہ میں قدم رکھتے ہیں تو شہر سجا ہوا ہے، جلوس نکلتا ہے، حضور خود قیادت فرما رہے ہیں، جھنڈے کا انتظام، وہ سردار جو گرفتار کرنے آیا تھا، گرفتار ہو کے غلام بن کے جانثار بن کے وہ جھنڈے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا وہی ہے جو ہمیں مدینہ پاک سے ملا ہے، حضور کے صحابہ کرام سے ملا۔